السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں جاوید حسین صاحب، سابق رکن اسمبلی۔ ابھی ان کی پارٹی کا تو ہم نام لے نہیں سکتے ہیں کیونکہ پارٹیاں یہ کافی بدل رہے ہیں مسلسل، ابھی پتہ نہیں اگلی کس پارٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ کوشش کریں گے ہم انہی سے پتہ کریں، پوچھیں، انہی سے معلومات لے لیں۔ جاوید صاحب، کیا پلان ہے اگلا؟ الیکشنز کیا بالکل آغاز ہے، موسم تھوڑا سا سردیوں میں بھی ماحول گرم ہو رہا ہے، کس پارٹی کی طرف رجوع فرما رہے ہیں اور آگے انتخابی سیاست کا حلقے میں کیا پلان ہے؟ شکریہ مندر صاحب۔ دیکھیں، میں نے 2-3 پروگرام کر چکا ہوں کہ میں حلقہ نمبر 4-5 سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا، یہ ایک طے ہے۔ دو حلقوں سے؟ دونوں حلقوں سے۔ فیڈریشن کے کسی بھی جماعت میں ٹکٹ لے کر الیکشن نہیں لڑوں گا۔ کیوں؟ اب پہلے والا دور نہیں ہے۔ 78 سال گزر گئے ہمارے، 35 سال ماشاءاللہ، 30 سال جمہوری، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ان کی گورنمنٹ رہی ہے۔ دیکھیں کہ میں پی ٹی آئی کا حمایت نہیں ہوں، لیکن خان کو 3.5 سال ملا ہے۔ ان دونوں جماعتوں نے وقتاً فوقتاً گورنمنٹ تو کی ہے نا پاکستان کے اندر، بہت زیادہ کی ماشاءاللہ، اور انہوں نے مل کر گلگت بلتستان میں مجھے بتاؤ 78 سال دیا کیا ہے۔ اب یہ جو روش ہے، اس کی وجہ سے جو یوتھ ہے، جو اس وقت 20 سال سے لے کر 40 سال تک جو طبقہ ہے، وہ فیڈریشن کی جماعتوں سے نالا ہے۔ تو اسی لیے میں نے سوچا ہوں کہ اس دفعہ ٹرائی کریں گے، کیا واقعاً ناراض ہیں یا وہ بھی کوئی گیم کھیلتے ہیں یوتھ۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا ہوں کہ میں الیکشن آزاد حیثیت سے لڑوں گا۔ تو اب اس طرح کرنے سے کہتے ہیں کہ خان کو اگر صرف 3.5 سال میں خان کی پارٹی سے الیکشن کیوں نہیں لڑتے، کیوں نہیں کنٹیسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ خان کی طرف رجحان چونکہ اس وقت ہم مائنس نہیں کر سکتے جس یوتھ کی آپ بات کرتے ہیں۔ نہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو کنٹرول ہے گلگت بلتستان میں فیڈریشن کا، کیا وہ خان کے پارٹی کو آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے، بات کلیئر ہے۔ جب وہاں آنا نہیں دیا جہاں اس کو طاقت ہے، پنجاب آنے تو نہیں دیا جائے گا، ووٹ تو جائے گا۔ دیکھیں کہ ووٹ جانے سے مجھے 5000 ووٹ ملتا ہے، 200 ووٹوں سے میں ہارتا ہوں، میں تو الیکٹورل پولیٹکس سے باہر نکل چکا۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خان کا نیریٹو کی جو ہے نا ووٹ نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن خان کو مشکلات پیدا کریں گے فیڈریشن کے جو اس وقت گلگت بلتستان میں جو کنٹرول ہے، وہ بہت مشکل کام ہے۔ جاوید صاحب، یہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑنا یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے؟ یہ آپ کے لیے بڑا میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ میں کل بھی دیکھو کہ صبح پبلک سکول کے گجٹ تھے، میں نگر میں تھا، ہوپر میں تھا، آج حلقہ نمبر 4۔ ویسے ایک چیز تو ہے کہ یہ پریکٹس بھی آپ نے ہی اپنے حلقے سے رکھی تھی۔ امجد کو 2 حلقوں سے الیکشن لڑایا، حلقہ 1 سے بھی آپ نے، اس حلقے سے بھی۔ وہاں پہ امجد کا اپنا کوئی ووٹ بینک بھی تھا کہ نہیں آپ نے ان کو الیکشن کا؟ نہیں، دیکھیں اس حلقے میں پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا، اب بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی، اسلامی تحریک، پی ایم ایل این جو میرے حلقے کے اندر ہے، پاکستان تحریک انصاف، ان سب سے لوگ ابھی ناراض ہیں۔ اب دیکھیں الیکشن آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وجہ سے میں، کیونکہ میرا کام ہے نگر کے اندر 2 چیزوں پر فوکس ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ۔ میں ایک بہت بڑی سکیم اپنی مدد آپ تحت لانچ کرنے جا رہا ہوں۔ حلقہ نمبر 4 اور 5 میں 1000 لیپ ٹاپ دے رہا ہوں۔ 1000 لیپ ٹاپ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی نہیں دیا آپ کے گلگت بلتستان کو، میں اپنے مذاق کے تحت۔ اب اس میں 500 تقریباً میں دوں گا حلقہ نمبر 4 میں، 500 میں لیپ ٹاپ دوں گا حلقہ نمبر 5 میں، تاکہ جو نئی جنریشن کے جو ہمارے بچیاں اور بچے ہیں، یہ جو ہے نا مستفید ہوں گے، تاکہ کسی ضلع سے کسی علاقے میں جائیں گے تو کچھ پتہ چلے گا جدید ٹیکنالوجی یہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو اب میں یہ چیزیں کر رہا ہوں، وہ کوئی نہیں کر سکتا، میرے نگر میں کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ فرض کریں آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن جیت جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں اسمبلی کے لیے 2 حلقوں سے یا 1 حلقے سے، جہاں سے بھی آپ کی قسمت بہتر ہوتی ہے، تو اس کے بعد کس پارٹی کو جوائن کریں؟ نہیں کروں گا جوائن، بالکل آزاد رہوں گا، لیکن ووٹ اگر وزارت اعلیٰ کا ضرورت پڑے تو حفیظ الرحمان کو ووٹ کاسٹ کروں گا۔ تو آپ کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے حفیظ الرحمان کو ووٹ کاسٹ کرنے کی، یہ آپ کو حلقے میں مائنس نہیں کرے گی؟ نہیں کرے گی، بڑا آپ کو لاس ہوگا؟ چیک کر لیں، دیکھ ان لیں چیزوں کو نہ دیکھیں۔ میں یا کہیں حافظ الرحمان صاحب کے ساتھ صلح صفائی معاملات چل تو نہیں رہے؟ نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی صلح ہے، لیکن کیوں دے رہے ہیں آپ نے جو سوال کیا وہ ہے، گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بنایا انہوں نے شیعوں کی پارٹی، پاکستان مسلم لیگ ان کو بنایا انہوں نے اپنے مقصد کے لیے، ان دونوں فیڈریشن کی جماعتوں نے بنایا، سنیوں کی جماعت۔ تو میں چاہتا ہوں نگر کی جو پاپولیشن ہے وہ ووٹ حفیظ الرحمان کو کاسٹ ہوگا، تاکہ جو ہم فرقہ وارانہ سوچ لے کے بیٹھے ہیں یہ ختم ہو۔ وہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو مجھ سے لے گا، نہیں بنتا تو لاملہ نہیں لے گا، لیکن اس سے مجھے حلقے میں تھوڑا نقصان بھی ہوگا، بے شک ہو۔
انشاءاللہ تعالی سیٹ نگر کے قومی صفحہ مجھے دے گی. اس وجہ سے یہ تو میں نے اس دن بھی ایک پروگرام میں شاید آپ نے سنا ہوگا کلیئر ہے کہ حفیظ الرحمان کے ساتھ میرے تعلقات خراب بھی نہیں ہیں, امجد کے ساتھ بھی خراب نہیں ہیں, خالد خورشید کے ساتھ بھی نہیں, لیکن اس نیریٹو کو ختم کروں گا. اچھا, ووٹ آپ لے رہے ہیں جناب وفاقی پارٹیوں کے خلاف, ان کے پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں, اور آپ جا رہے ہیں حکومت میں شامل ہونے کے لیے وفاقی پارٹی کے ساتھ, یہ آپ کے بالکل عجیب سی بات. نہ میں وفاقی جماعت میں شمولیت کر رہا ہوں, نہ وفاقی جماعت سے کوئی منسٹری لے رہا ہوں, صرف اور صرف اس سوچ کو جو تاثر پایا جاتا ہے حفیظ الرحمان کے بارے میں یا امجد کے بارے میں, یہ ایک اہل تشیع ہے ایک اہل سنت ہے, تو نگر کا ووٹ حفیظ الرحمان کو اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ علاقے کے اندر جو فرقہ وارانہ سوچ ہے وہ ختم ہو. ویسے آپ یہ بتائیں کہ کس کی حکومت بننے جا رہی, کیونکہ ان چیزوں پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. ایک طے ہے بھائی, زرداری صاحب نے کشمیر لے لیا ہے, گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کو بھی ملا کر مذہبی جماعتوں کو بھی ملا کر گورنمنٹ بنائے گی, یہ طے ہے. یہ آپ کے اس پروگرام میں ان ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بات آج سے اپنا 6 مہینے بعد وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ وہ حفیظ صاحب جیتتا ہے تو ہوگا نا, بلتستان بھی سے بھی ہو سکتا ہے, گزر سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن میری جو ذاتی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ حفیظ صاحب جیتتے ہیں, وہ مجھ سے ووٹ مانگتے ہیں تو علل اعلان حفیظ الرحمان کو ووٹ دوں گا. لیکن لوگوں کا اندازہ اور پیپلز پارٹی کے بیانات کچھ اور آ رہے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے بیانات ہوا پر ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں, ایک اور بتا دوں, گلگت بلتستان میں کوئی اور ماحول بننے جا رہا ہے. فیڈریشن کی جماعت ہے, تو مجھے بتائیے دونوں جماعتوں نے دیا کیا ہے. 2009 کے آرڈر دے کے ہمیں غلام بنایا, اس کے بعد 2018 کا آرڈر لا کے انہوں نے ہمیں غلام بنایا. 18 میں تو آپ نے بڑا احتجاج کیا تھا, ٹھیک ہے, آج بھی احتجاج کرتے ہیں. ہمارا موقف کلیئر ہے فیڈریشن آف پاکستان سے. اگر آپ میں ہمت ہے تو اس وقت پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون, اپنا ایم کیو ایم اور مولانا صاحب کے پاس پورا ہے نا سیٹیں. 2700 ترمیم میں گلگت بلتستان کو 500 بنائیں, نہیں بناتے ہیں تو پھر متنازع حیثیت تسلیم کی جائے. تو متنازع حیثیت کے جو قوانین ہیں وہ ہمیں دینا پڑیں گے فیڈریشن کی, جب اپنا پاکستان کو پولیٹیکل جماعتوں کو. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہیں دیں گے, اب یوتھ بہت خطرناک طریقے سے ابھر رہی ہے, یہ بہت مشکلات پیدا کریں گے. تو کیا جاوید صاحب, کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وفاقی جو جماعتیں ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو اس یوتھ کو کور اپ دینے کے لیے کوئی گلگت بلتستان میں بہتر نظام بنایا جائے, کیونکہ اس وقت یوتھ جو ہے وہ بڑی آب والی بات ہے, بڑی ڈسارڈ ہے, متنفر ہے, معاملات جو ہے وہ کسی اور طرف نہ جائے. سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے کس قسم کا پروگرام دینا چاہیے جس کے تحت یہاں کے یوتھ مینیج ہو سکے؟ دیکھیں کہ انہوں نے بہت لولی پاپ دے کر, کسی کو وزیر بنا کر, کسی کو کاغذ مشیر بنا کر, کسی کو گورنر بنا کر, کسی کو ڈمی وزیر اعلیٰ بنا کر چیک کیا نہیں. اب یوتھ ایک سوال کا جواب مانگتی ہے فیڈریشن سے, حکومت سے, ریاست سے, ہم ہیں کیا؟ اگر ہم آپ کے ہیں تو 87 ترمیم کے مطابق آپ ہمیں اسمبلی میں لے کے جاؤ, سینیٹ اور قومی اسمبلی میں. میں کیوں نے اپنا میرا وکیل چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتا ہے, کیوں نے میرا جو ہے نا کوئی اچھے سا پولیٹیشین جو ہے نا اپنا سینٹ میں اپنا جا کر سینٹ کا چیئرمین بن نہیں سکتا ہے, پرائم منسٹر بن نہیں سکتا ہے, پریزیڈنٹ بن نہیں سکتا. کیا یہ جو اس وقت جو بنے ہیں یہ چل بھی نہیں سکتے ہیں؟ ویسے ایک آپس کی بات ہے, یہ فیڈریشن کی جماعتوں کی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے امجد صاحب بھی صدر ہے, حفیظ صاحب بھی صدر ہے, بہت سارے افراد جو ہے, خالد خورشید بھی صدر ہے. فیڈریشن میں کبھی گلگت بلتستان کی کسی کو مشیر یا وزیر اعزازی طور پہ وزیر مملکت تک نہیں لیا گیا. وجہ اس لیے نا میں بتا دوں, ان کے وزراء آئے, آپ چوغے پہناؤ, نعرے لگاؤ, زندہ ہے, ٹوپیاں پہناؤ, اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یہ غلام ہے, یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہمیں. اب یوتھ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا حق لیں گے, تو وہ متنازع خطے کی جو بات کرتی ہے نا, دیکھو نا یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور فیڈریشن کے جتنے جماعتیں ان سب کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے. اب متنازع خطہ ہے تو ہمارے ساتھ متنازع خطہ تو آپ کا وزارت خارجہ بھی اوپن کہتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ایریا, ڈسپیوٹ ہے نا. تو مجھے بتاؤ پھر جو اقوام متحدہ کے اندر جو ان کے ایگریمنٹ سائن ہوا اس کے مطابق حکومت پاکستان اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو چلنا ہے نا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ متنازع حصے سے ہمیں چلاتے ہو تو لوکل اتھارٹیز کو حکومت دے دو, یہ نہیں دے دو کہ آپ کا ایک حوالدار جا کر اسمبلی کا پر تالا لگائے. جاوید صاحب, جو آپ نے ڈیسیجن لیا کہ دونوں حلقوں سے آپ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے, آپ اس یوتھ کو مینیج کریں گے جو فیڈریشن سے باغی جو لوگ ہیں فیڈریشن کی جو پارٹیوں سے,
تو کیا صرف آپ سمپل نیگر سے یہ لڑ رہے ہیں یا گلگت بلتستان میں کچھ اور آپ کے پاس ایسی ٹیم ہے جو مختلف حلقوں سے اس پوزیشن میں الیکشن لڑ سکے؟ میرے سوچ کے کم از کم 6 سے 7 سیٹیں جیتیں گے کینڈیڈیٹس ہیں؟ جی بالکل ہیں. آپ کا رابطہ ہے؟ میرا رابطہ بھی ہے, میرا گزر سے بھی رابطہ ہے, دیامر سے بھی رابطہ ہے, بلتستان سے بھی رابطہ ہے. کا نام بتا دیں مہربانی ہوگی. تو نام دیکھیں کہ اپنا الیکشن کے دنوں میں آئیں گے 2 مہینے قبل اس وقت ہم بتائیں گے تو پھر آپ میڈیا والے ہیں, پھر یہ نہ ہو کہ وہ پھر جو ہیں وہ رابطہ والے بھی چلے جائیں. اس لیے وہ 2-3 مہینے میں آپ کو کلیئر اس نیریٹو کو لے کے آئیں گے. تو دیکھو ریاست کے خلاف نہیں ہے, نہ میں خلاف ہوں نہ وہ خلاف ہوں گے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان جو کہتے ہیں بس کرو, جو اسلام آباد سے ہمیں کنٹرول سے چلاتے ہو, اس کنٹرول کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے لیے یوتھ ہمارے ساتھ ہوگی. نگر کے دونوں سیٹیں اس نیریٹو کے آئیں گی, ہنزہ سے بھی آئے گی, گزر سے بھی ایک آئے گی, بلتستان سے بھی 2 آئیں گے, دیامر سے بھی اور استور سے بھی, اور گلگت حلقہ نمبر 1 2 3 سے بھی. ایسا ہی ممکن ہے, ایسا نہیں کہ ابھی کوئی منو سلوا اپنا ملے گا اپنا فیڈریشن کی جماعتوں کو. یہ بھول جائیے. اب چینج ہوا, 68 دن ہم نے دھرنے دیا تو لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی جو ہمارے ساتھ تعاون ہے اور جو ہمارے ساتھ رابطہ تھا اس سے اندازہ ہو گیا. آپ کے دعووں پہ مجھے تھوڑا سا شک پڑ رہا ہے سر. مجھے یہ بتائیں کہ کیا جس سسٹم کے اندر ہم رہ رہے ہیں, جس نظام کے اندر ہم رہ رہے ہیں, برادری ازم رشتے جس بنیاد پہ ہم ووٹ دے رہے ہیں, اس میں یہ سسٹم چل سکتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ وہ کیسے؟ ایسے نہیں چل سکتا. دیکھیں جو یوتھ ہے نا, نہ وہ برادری کو مانتی ہے نہ وہ مذہب کو مانتی ہے. اس کی مثالیں ہیں. اب پہلے کوئی اٹیمپٹ ہوتا تھا کسی اہل سنت پر احتشی پر, ریسنٹ اس اٹیمپٹ کا اندازہ ہوا کتنا ریئیکشن آیا. اب یوتھ نہ میری مانے گی, نہ آغا کی مانے گی, نہ قاضی کی مانے گی, نہ کسی سیاسی اپنا پریزیڈنٹ کی مانے گی. یوتھ یہ کہتی ہے کہ کیا ہم پیدا اسی لیے ہوئے ہیں کہ حکومت پاکستان کے ہم غلام رہے. اب اس غلامی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے. فیڈریشن آف پاکستان کو یا تو ہمیں 5 صوبے کی طرف لے کے جانا ہے یا ہمیں خود مختار اسمبلی دینا ہوگا. خود مختار اسمبلی کے لیے جو جدوجہد ہے اس میں سمجھتے ہیں کیونکہ بلتستان کے تمام فیڈریشن میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں مندر صاحب, مجھے بتائیں سندھ کا فیصلہ سندھ کے عوام کریں, وہاں کے پولیٹیشین کریں. پنجاب کے فیصلے پنجاب کے عوام اور وہاں کے پولیٹیشین. یہ تو پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا حق میں کیا کہتے ہیں حکمرانی کا, وہ کہاں گیا؟ جھوٹا. وہ تو دیکھو وہ صرف اور صرف امجد صاحب نے اپنا آپ کو تھوڑا اپنا آگے لے کے آنے, مجھے بتاؤ اس پر عمل کر رہا ہے. حق کی حکمرانی یہ ہے کہ وہاں سے زرداری صاحب ڈوری چلا رہا ہے. یوتھ کی ایک اور ڈیمانڈ ہے جاوید صاحب. دیکھیں جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ حکومتیں بن رہی ہے, جس طریقے سے فرمائشی نظام چل رہا ہے, اس میں ایک ایلیٹ کلاس پیدا ہو رہا ہے. پاکستان میں شاید کسی وزیر کی اتنی تنخواہیں و مرات نہیں ہے جتنا گلگت بلتستان میں ہے. آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی اسی پہ اٹھی, تحریک چلی کہ مرات کم کیا جائے, اشرفیہ بنانا بند کیا جائے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ طبقات پیدا ہو رہے ہیں. اس وقت تو یوتھ یہ چاہتی ہے کہ جناب 6.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے آپ کا ایک وزیر جو ہے, اس کے اوپر ماہانہ جو اخراجات ہے 12 لاکھ روپے ہیں, اس کو اگر 5 سالوں کے ساتھ آپ ضرب دے دے تو اتنا بنتا ہے. تو آپ کا جو نان ڈیولپمنٹ, آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ سے تو آپ کے پین پریولیجز وزیر اعلیٰ, حکومت, مشیر, وزیر, ان کے سب سے زیادہ بنا. اس پہ بھی کوئی آپ الیکشن کمپین چلائیں گے؟ یہ کیوں دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ریاست کیوں دے رہی ہے؟ یہ سیم پوزیشن سنکیانگ پروونس میں ہے مسلمانوں کو دبانے کے لیے. وہاں جو ایگزیکٹو عہدہ ہے مسلمانوں کو نہیں دیا جائے گا. یہی سیم پوزیشن کشمیر کے اندر جو مودی وہ چلا رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو نہیں ہے کاغذی مشیر اور یہ جو ایک ڈیمی ٹائپ کی گورنمنٹ بناتے ہیں نا, ان کو ہم اتنے مراعات دیں گے. میں کہتا ہوں کہ مراعات کا میں اتنا خلاف نہیں ہوں, لیکن میں کہتا ہوں اختیار کے ساتھ مراعات ملے. مجھے مراعات اس لیے دے رہے ہیں, ان کو پتہ ہے جاوید کے پاس کوئی اختیار وشیر, ابھی مثال کے طور پر ہم ایمان شاہ ہیں, ہمارے دوسرے مشیر, ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ مجھے بتاؤ 100 تنخواہ کے, بس اسی تنخواہ میں اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں, ہم بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے, لیکن گلگت بلتستان کی شناخت اور گلگت بلتستان کی خود مختاری ہے, اس کو جو ہے نا ہم کوشش کریں گے. نہ دے دے تنخواہ, میں نے تو ویسے بھی 2.5 سال میں نے پہلے گزارا تھا, میں نے ساری تنخواہ کمیونٹی کو دیا تھا, کیا فرق پڑے گا. لیکن ہم مراد کے نہیں آتے ہیں. تو حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ ہے. دیکھیں گورنر کو بھی اتنا تگڑا نہیں لگائیں گے, وزیر اعلیٰ کو بھی اتنا تگڑا نہیں لگائیں گے. کیوں؟ جو بول سکے, جو کنٹرول سکے, ان کو پتہ ہاں نہ ملانے والے کو لاتے ہیں. تو یہ روش ابھی یوتھ ختم کرائے گی, نہیں تو الیکشنوں میں یہ رخ کہیں اور جائے گا جو بہت بڑا نقصان ہوگا حکومت پاکستان کو. ویسے یہ رخ کس طرف جا سکتا ہے الیکشن میں؟ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس طرح کی, جیسے پاکستان میں الیکشن ہوا, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے کاغذات چھینے گئے, یہاں پہ بھی اس طرح یوتھ کو یا کینڈیڈیٹس کو ڈسٹرب کیا جائے تو کس طرف جا سکتا ہے؟ گلگت بلتستان کے تمام روڈز بند ہوں گے,
تمام پولنگ ایجنٹس کو یوتھ روکے گی اور وہ فیصلہ لے لیں گے جو ووٹ پول ہوگا، دھاندلی کرنے نہیں دے گی یوتھ. تو میں سمجھتا ہوں اس سے کیا سمجھے گی حکومت پاکستان؟ حکومت پاکستان جو اسلام آباد میں بیٹھ کے اس وقت ہی دیکھا نا، پیپل پارٹی کا میٹنگ اسلام آباد میں، اچھا اسلامی تحریک کا میٹنگ اسلام آباد میں، نون کا میٹنگ. کیوں یار ہم کوئی اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اسلام آباد جائیں؟ ہم کہتے ہیں وہاں کے فیصلے وہاں کے پولیٹیشین عوام کہیں گے ہمارے فیصلے گلگت بلتستان میں ہوں گے. ناظرین، آپ نے جاوید صاحب کو سنا. اسلام آباد میں جو فیصلے ہوتے ہیں ہر کوئی اسلام آباد ہی جاتا ہے، وہاں کی پرفضا مقام پہ انجوائے کرتا ہے. چونکہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور یوتھ کا جو تھیم ہے یا یوتھ کی جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، جاوید صاحب اس طرف انتخابی مہم چلانا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں آگے حالات اور واقعات کیا بتاتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.